کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ دبئی میں اس کا علاج نہیں ہوا، میں اسے انگلینڈ لے گیا، وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ ہم سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، چونکہ خطرہ ہے اگر ہم آپریشن کر کے سکوں کو نکالیں تو شاید 20% بچ جائے، 80% اس کے بچنے کے امکان نہیں ہے۔ ہاں تو اسے پیرس لے کر کے چلا جا، اور پیرس میں جانے کے بعد فلاں ڈاکٹر کا میں ایڈریس دے رہا ہوں، وہاں کر کے لگا میرے پاس بہت پیسہ تھا، میں نے پرائیویٹ جیٹ لیا اور وہاں سے میں پیرس پہنچا اس ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے بھی وہی جواب دیا کہ دیکھو میں آپریشن تو کر دوں گا مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ بچے گی، چونکہ ایسے مقام پر ایسے دو رگوں کے درمیان میں ہے کہ اگر اسے کاٹا جائے گا تو حیات باقی نہ رہے گی، 20% امید ہے کہ بچ جائے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا 20% صحیح، آپ لے کر جائیے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ایک میرے دل میں نہ جانے کیا آیا، میں کھڑا ہوا، میں نے مدینے کی سمت رخ کیا اور پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایک بیٹی دی تھی، مجھے بھی ایک بیٹی دی ہے، آپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، میں بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، اے رسول اللہ اگر میری بیٹی صحیح ہو گئی نا تو میں آپ کی بیٹی کے عشق میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ اگر میری بیٹی صحیح ہو گئی تو میں آپ کی بیٹی کا غلام بن جاؤں گا، میں شیعہ زہرا بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اسے نیند میں چلا گیا، عالم غنودگی تھی، کیا دیکھا کہ ڈاکٹر بھاگتا ہوا آیا ہے، ڈاکٹر بھاگتا ہوا ہے، کہتا ہے کہ سکہ اپنے آپ نکل گیا، سکہ منہ سے خود بخود باہر آ گیا، آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ چونکہ مسیح نے، عیسیٰ نے تمہاری بیٹی کو شفا دے دی۔ ڈاکٹر عیسائی تھا، اسے عیسیٰ پر اعتقاد تھا کہ عیسیٰ نے تمہاری بیٹی کو شفا دے دی۔ کہتا میں نے کہا نہیں کہ عیسیٰ نے شفا دی ہے، میں نے دل میں سوچا شفا تو اس نے دی ہے کہ جس کے دروازے پر عیسیٰ صبح و شام سلام کرتے ہیں، جس سے میں نے مانگا ہے۔ جیسے ہی میں پہنچا، میری بیٹی جب ہوش میں آئی ہے، جیسے اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھی، مجھے دیکھا اس نے سب سے پہلے، فوراً ہاتھوں کو بڑھا دیا، میں نے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ میری بیٹی روتے روتے کہتی ہے بابا میں جب میرے گلے میں جو سکہ پھنسا تھا نا، میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا کوئی معظمہ آئی ہے، کوئی بی بی آئی ہے، انہوں نے مجھے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میری پشت پر ہاتھ مارا، میرے دہن سے سکہ باہر آ گیا۔ اے بابا میں آرام پا گئی، مگر بابا جاتے جاتے وہ عجیب جملہ کہہ گئی۔ کیا کہا میری جان؟ کہنے لگی اپنے بابا سے کہہ دینا کہ تو نے جو کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، تیرے تصور سے کہیں زیادہ میرا بابا مجھے چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد پیغمبر جب ظلم ہوئے ہیں، بے ساختہ سیدہ نے کہا اے بابا آپ کی بیٹی زہرا، ارے دروازہ گرا دیا گیا، اے بابا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شب شہادت ہے دوستو، آج رومال زہرا نہیں، آج رومال حسین خالی نہ جانا چاہیے۔ عام دنوں کی مجلسوں میں زہرا آتی تھی نا، آج حسین آئے ہیں، حسن آئے ہیں، زینب آئی ہے، اماں کے مصائب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ ان رونے والی آنکھوں کو سلامت رکھے۔ اس بی بی پر رو جس کا رونا بھی دشمنوں پر شاک تھا، جسے رونے بھی نہ دیا گیا۔ آخر وقت ہے بی بی کا۔ بی بی کے مصائب میں کبھی آپ نے غور کیا علی کتنے مظلوم ہیں؟ علی کتنے مظلوم ہیں؟ چونکہ 5 دن مجلس پڑھنی ہے، لہذا میں تھوڑے جو ہے مصائب آپ کے سامنے ان 5 دنوں میں بیان کروں گا۔ بی بی کے مصائب میں آپ نے کبھی تصور کیا علی کتنے مظلوم ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ ایک دن مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، بی بی کے وفات شہادت سے 3 دن پہلے کا مرحلہ یا 3 دن پہلے کی بات ہے۔ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، اس حجرے میں گئے جہاں بی بی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ بی بی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، ابوالحسن کا چہرہ اتر رہا ہے، سیدہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، علی کا چہرہ اترتا جا رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سیدہ ہے علی کو سہارا ہے، کوئی تو ہے جو علی کا حال پوچھے گا۔
فاطمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، علی کا چہرہ اترتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے، سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا، اور ایک مرتبہ کہتی ہے علی آگے بیٹھو، ذرا وصیت کر دوں، کچھ باتیں تم سے کہنی ہے۔ ہاں ہاں بی بی کہو، وصیت کرو۔ کہا اے علی میں نے ابھی خواب دیکھا تھا۔ بی بی خواب کیا دیکھا تھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے ایک ہی جملہ بار بار میرا بابا کہتا ہے، اے لہیا اے لہیا یا بنیا، اے میری بیٹی میرے پاس آ جا، فَإِنَّ مُشْتَاقٌ إِلَيْكَ، میرا دل تیرے لیے تڑپ رہا ہے، تو میرے پاس آ جا۔ روتے ہوئے علی نے کہا بی بی پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ سیدہ کا جملہ سنو، کہتی ہے اے علی میں نے اپنے بابا سے کہا اے بابا مدینے کے لوگوں سے تھک گئی ہوں، بابا آپ کی امت کے ظلم سے تھک گئی ہوں، بابا میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتا۔ جیسے یہ جملہ سنا، روایت کے جملے ہیں، دونوں رونے لگے، علی بھی گریہ کر رہے ہیں، فاطمہ بھی گریہ کر رہی ہیں، اور جب روتے روتے علی نے سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کو گرتے دیکھا، علی نے اپنے آنسو پوچھ لیے، کہتے بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ علی زندہ ہے، گھر میں بیٹھ کر علی کے سامنے تو نہ رو، بی بی آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ جناب فاطمہ نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، علی کے چہرے پر رکھا، کہا علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، نہ درد کی وجہ سے، نہ تکلیف کی وجہ سے، نہ جانے کی وجہ سے، اے علی میں تو تمہارے لیے رو رہی ہوں۔ ابو الحسن نے پوچھا میرے لیے کیوں؟ کہا میں سوچتی ہوں علی میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ آخر زندگی کے آخری لمحات میں علی کا سہارا بنی ہے فاطمہ، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اب وصیتیں کرنا شروع کی، علی جب میں مر جاؤں کفنی وغسلنی ودفنی باللیل، رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں دفن کرنا۔ اے علی دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آنا، میری طرف چہرہ کر کے علی میری قبر پر قرآن ضرور پڑھنا، کیونکہ مجھے قرآن سے بہت محبت ہے۔ جملہ سنو گے؟ وصیت میں مجلس کو ختم کیے دے رہا ہوں، وصیتیں کر رہی ہیں، اے علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے علی حسنین کی یتیمی کا خیال رکھنا، مبادا علی حسین کو بھول نہ جانا، میرے بچوں کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے، اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہنا، حسین کہیں اماں کو یاد کر کے گھر سے باہر نہ نکل جائے، اپنے بچوں کی پوری وصیت کر رہی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتی، اے علی جب کوئی جاتا ہے نا تو وہ کسی کو نشانی دے کر کے جاتا ہے تاکہ وہ یاد رکھے، مجھ سے نشانی نہ لوگے، مجھ سے نشانی نہ مانگو گے۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے جب کوئی سفر پہ جاتا ہے یا کوئی دور جاتا ہے تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں کہتے تمہاری نشانی کے طور پر یہ رہنے دو، تمہاری نشانی کے طور پر یہ رہنے دو۔ جملہ سنو، مزاحمت کو ختم کر رہا ہوں، اور عجیب وصیت ہے یہ، عجیب جملہ ہے جسے علامہ محمد حسن اصفہانی مرحوم کمپانی نے شعر کی صورت میں لکھا، قاضی نور اللہ شستری نے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں بی بی نے کون سی علامت دی ہے؟ جملہ صاحبان غم کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، لیتے جانا اور جب تک احساس کرنا روتے رہنا۔ بی بی کہتی ہوں فاطمہ کی علامت چاہتے ہو نا، فاطمہ کو یاد کرنا چاہتے ہو نا، تو والباب والجدار والدماء شہود صدق علامہ بہل خفا۔ اے علی اگر فاطمہ کی علامت چاہتے ہو تو جلے ہوئے دروازے سے خون کو صاف نہ کرنا، جب تک جلا ہوا دروازہ ہوگا سیدہ زین میں آتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ ہو خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں درلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، زحمت ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد عجیب جملہ کہتی ہیں، اے علی جب مجھے میرے بچوں کے سامنے غسل دینا نا تو ہوشیار رہنا کہیں زینب میرے پھولے ہوئے بازوؤں کو نہ دیکھ لے۔ یہ وہی بازو تھے جس پر کنفذ نے تلوار کے خلاف سے وار کیا تھا، صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی،
فاطمہ کا بازو ٹوٹ چکا تھا، یہی وجہ ہے 90 دن کے بعد بھی ہاتھوں کی سوجن ختم نہ ہوئی تھی۔ بی بی کہتی ہے علی جب مجھے غسل دینا تو دیکھ لینا کہیں زینب میرے بازوؤں کو دیکھ نہ لے۔ علی نے وصیت پر عمل کیا، زینب کو بازو دیکھنے نہ دیا، دوسری بار وصیت پر عمل کیا۔ جب علی کو سر پر ضربت لگی زینب سے اپنے زخم کو چھپائے رکھا۔ حسن نے وصیت پر عمل کیا، جیسے ہی زینب حسن کے پاس آئی ہے کلیجے کے ٹکڑوں کو جو تشت میں گرے تھے حسن نے چھپا لیا تھا، زینب برداشت نہ کر پائے گی، ارے سب نے تو چھپا لیا مگر 11ویں محرم کربلا کے میدان میں حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے پر زینب کھڑی فریاد کر رہی، یا جدہ ھذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون